السلام علیکم۔ یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان اب اس نازک موڑ سے آگے گزر گیا ہے جو 75 برس سے ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ زمانے کے انداز اور نسل نو کی سوچ کے زاویے بدلنے سے نازک موڑ پیچھے رہ گیا ہے، اور اب نازک موڑ سے آگے کا منظر تا حد نگاہ پھیلا ہوا ہے۔ انتخابات کے نام پر جو طوفان بدتمیزی برپا ہوا، اس نے خوابیدہ ضمیروں کی بیداری کی ایک لہر سی اٹھا دی ہے۔ قحط الرجال کا شکار معاشرے میں ایک کے بعد دوسرا کردار سامنے آ کر اپنے ضمیر کا بوجھ پٹک ڈالتا ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ بدلے ہوئے حالات میں ایک بدلا ہوا پاکستان اور بدلی ہوئی رعایا ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ ایک شخص کے خم ٹھونک کر کھڑا ہونے سے سارا منظر ہی بدل گیا ہے۔ ہر سطح پر خم ٹھونک کر کھڑے ہونے والے چھوٹے چھوٹے کردار جا بجا نظر آنے لگے ہیں۔ بیوروکریسی جو مکمل طور پر دیوالیہ ہو چکی تھی اور حکم کی غلام کی عملی تصویر بن کر رہ گئی تھی، اپنے اندر سے باضمیر کرداروں کو پیش کرتی نظر آ رہی ہے۔ کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا نے دیر آید درست آید کے مصداق انتخابات کے بعد اس ساری حکمت کاری پر خودکش حملہ کیا ہے، مگر ان انتخابات میں انتظامی افسروں کی صورت میں کئی قابل کردار ابھر کر سامنے آئے جنہوں نے دھاندلی کا دباؤ قبول کرنے سے انکار کیا تھا۔ سیاست میں کئی روایتی صف بندیاں ٹوٹ رہی ہیں اور سیاست کے کئی مجاہد نئے محاذوں پر پہرا دیتے نظر آ رہے ہیں۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور شہری سندھ میں تو ایک لہر چل رہی تھی، مگر اس لہر کا بلوچستان کے پشتون علاقوں تک پھیل جانا ایک نئی کہانی سنا رہا ہے۔ اس سیاسی کینوس میں دیہی سندھ صرف دوسری انتہا پر تنہا اور تماشبین کے طور پر نظر آ رہا تھا۔ تاثر یہی تھا کہ دیہی سندھ میں آصف علی زرداری کی مٹھی میں دیہی سندھ بند ہے، اور وہاں ان کی سیاست چیلنجز کے تمام بند توڑ کر آگے بڑھ چکی ہے۔ اندرون سندھ کسی سیاستدان اور جماعت میں آصف علی زرداری کا سحر توڑنے کا دم خم باقی نہیں رہا۔ پیر صاحب پگاڑا کی قیادت میں جی ڈی اے نے حیدرآباد میں طاقت کا ایک بے مثال مظاہرہ کر کے اس تاثر کو کنجہر جھیل میں بہا دیا ہے۔ اندرون سندھ یہ عوامی طاقت کا ایک کامیاب مظاہرہ تھا جس نے پیغام دیا کہ اندرون سندھ کی سیاست اتنی بھی یک رنگی اور یک رخی نہیں کہ جس کا تاثر دیا جا رہا ہے۔ یہ تاثر حقیقت میں آصف علی زرداری کی حکمت کاری اور مینجمنٹ کا کمال ہے، وگرنہ سندھ کے عوام کے دل بھی پورے ملک کے عوام کے ساتھ دھڑک رہے ہیں۔ پیر صاحب پگاڑا کا گھرانہ روایتی طور پر کس کوارٹر سے وابستہ رہا ہے، یہ بات محتاج وضاحت نہیں۔ سندھ میں جب ایم آر ڈی کی تحریک چل رہی تھی اور تعلیمی اداروں میں جی ایم سید مرحوم کا اثر رسوخ بہت گہرا تھا، تو پیر صاحب پگاڑا بزلہ سنجی اور اپنے روایتی انداز میں یہ کہنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے کہ میں تو جی ایچ کیو کا آدمی ہوں۔ اسی مذاق ہی مذاق میں انہوں نے اپنے ایک مرید خاص محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم بھی بنوا دیا تھا، حالانکہ اس وقت بھی جنرل ضیاء الحق کی پسندیدہ ناموں کی فہرست میں میر ظفر اللہ جمالی اور الہی بخش سومرو کے نام لیے جا رہے تھے۔ آج انہی پیر پگاڑا کے پیروکار، ان کے بیٹے ملک کے حالات سے بیزاری اور ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے۔ پیر صاحب پگاڑا کی قیادت میں ہونے والا یہ احتجاج وفاقیت اور پاکستانیت کی روایتی چھاپ لیے ہوئے تھا، اور پیر صدر الدین شاہ راشدی نے ان انتخابات کو ملک توڑنے والے انتخابات کا معنی خیز نام دیا۔ واضح رہے کہ جو کمشنر راولپنڈی ہیں لیاقت علی چٹھا، انہوں نے بھی یہ نقطہ اٹھایا کہ یہ ملک توڑنے والے انتخابات ہیں، اور میں ان میں سہولت کاری کے طور پر اپنے کردار پر معافی مانگتا ہوں۔ یہ دوسری بار ہو رہا ہے کہ انتخابات کو ملک توڑنے والے انتخابات کہا جا رہا ہے۔ 70 کے انتخابات سے پہلے بھی صاحبان نظر یہی کہہ رہے تھے کہ انتخابات میں عقل و خرد کا غلبہ نہ ہوا تو ملک ٹوٹ جائے گا۔ بعد میں یہ خدشہ درست ثابت ہوا۔ ان انتخابات میں بھی یہی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ انتخابات کا نقشہ بنانے والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی،
مگر اس بار پاکستانی عوام کچھ بدل گئے ہیں۔ سندھ سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا تک کوئی آواز راہیں جدا کرنے کے حق میں بلند نہیں ہو رہی۔ ماضی میں ایسی آوازیں بلند کرنے والے بھی اس بار متحدہ پاکستان کو ہی واحد آپشن قرار دے رہے ہیں۔ محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل انتخابات کے نتائج سے شاکی ہیں، مگر وہ وفاق کے دائرے میں رہ کر لڑائی لڑنا چاہتے ہیں۔ پشتون بیلٹ ایک مقبول لہر میں بہہ رہا ہے اور ان کے گلے شکووں کا اپنا ہی ماضی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاقے کو جنگوں کا مستقل ایندھن سمجھ لیا گیا ہے اور دنیا کی ہر جنگ کا بوجھ قومی مفاد کے نام پر انہی کے کندھے پر لاد دیا جاتا ہے۔ 2 سال قبل رجیم چینج کے بعد انہیں یہ خطرہ پیدا ہوا کہ ان پر تیسری جنگ کا بوجھ بھی لادنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تب سے عوام بے قابو ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ان کے حصے میں صرف لاشیں، بربادی، بمباریاں اور آپریشن آتے ہیں اور اس کے مالی اور سیاسی فوائد اس ملک کے چند درجن افراد کے حصے میں آتے ہیں۔ حیرت انگیز اور ناقابل یقین بات یہ ہے کہ اس بار پختونخوا کی اس سوچ کو پنجاب سے بے مثال تعاون حاصل ہو رہا ہے۔ پنجاب تمام تر جبر و تشدد کے باوجود مصنوعی اور جعلی بیانیوں، فرضی کہانیوں، قومی مفاد کے افسانوں کو جھٹک کر پختونخوا کے ساتھ چمٹ کر رہ گیا ہے۔ کاش سندھ اور پنجاب اسی طرح مشرقی پاکستان کے ساتھ چمٹ کر رہ گئے ہوتے تو شاید آج پاکستان کا پرانا نقشہ ہی بحال ہوتا اور بنگلہ دیش کے معروف صحافی کو پاکستان کے حالیہ انتخابی نتائج پر یہ تنزیہ ٹویٹ نہ کرنا پڑتا کہ پاکستان کے لوگوں، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بنگلہ دیش کیوں بنا تھا، جب 150 سیٹوں والے شیخ مجیب کی جگہ 60 سیٹوں والے بھٹو کو وزیر اعظم بنانے پر اصرار کیا جا رہا تھا۔ حضرت اقبال نے پنجابی مسلمان کے لیے ایک نظم یوں لکھی تھی: کر لے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد، تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ آج روح اقبال بہت حیران ہوگی کہ اس بار پنجابی مسلمانوں نے موٹیویشنل سپیکروں، نامور صحافیوں، تجزیہ نگاروں، اسکالروں کے ذریعے بیانیوں کے پھندوں میں آنے سے صاف انکار کیا ہے اور وہ وفاق کے ساتھ چپک کر رہ گئے ہیں۔ اب اس لہر میں اندرون سندھ بھی ایک الگ انداز کی انگڑائی لے کر شامل ہو گیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کی اکثریت بھی حالات کی نزاکت کا احساس کر چکی ہے۔ پسند کا نقشہ بنانے کی سب تدبیریں الٹی ہو کر رہ گئی ہیں۔ دیوار پر ایک تحریر لکھی جا چکی ہے کہ 75 برس سے پاکستان کو چلانے والا انداز اور طریقہ ناکام ہو گیا ہے۔ اس راستے پر چل کر پاکستان کو تقسیم کا داغ بھی سہنا پڑا اور اب اس کے دامن میں اقتصادی بربادی، سیاسی عدم استحکام، قانون کی حکمرانی سے محرومی، پرائی جنگوں کے توق، عوامی مایوسی کے 100 چھید ہی اس خارزار کی یادگار کے طور پر باقی ہیں۔ لوگ اس موہوم امید پر جڑ گئے ہیں کہ اب روایتی اور اذکار رفتہ طریقہ کار بدل جائے گا۔ یہ امید ٹوٹ گئی تو وہ قول جنرل آصف غفور اب نازک وقت نہیں ہوگا یا اچھا وقت ہوگا یا اس سے بھی برا۔ موجودہ روش پر اصرار میں تو اچھے موسموں کے دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے۔